السلام علیکم مائی ڈیئر لسنرز. آج ہم نے ایپیسوڈ 6 سٹارٹ کرنی ہے عشق آتش کی. اور یہ میں نے ایپیسوڈ 5 بیچ میں ہی ختم کر دی تھی بیکاز ابھی بہت سارے پیجز پڑے ہوئے تھے اور قسط جو تھی زیادہ لمبی ہو جاتی تو میں نے بیچ میں ہی چھوڑ دیا تھا. اور میں آپ لوگوں کو پچھلی ایپیسوڈ کے ہائی لائٹس بتا دیتی ہوں. ملیحہ نے جو ہے اپنے بابا جان کو بتایا ہے وجدان کے بارے میں اینڈ بابا جان کو اچھا نہیں لگا اور انہوں نے ملیحہ کو بتا دی ہے کہ نور الہدیٰ سے تمہارا نکاح ہے جمعے والے دن یعنی 3 دن بعد. تو اب جو ہے ملیحہ باہر بھی نہیں جا سکتی وجدان سے ملنے. اس نے اس کو 10 بجے کی ٹائمنگ دی ہوئی ہوتی ہے کہ لائبریری آ جانا. تو ملیحہ نہیں جا سکتی, بابا جان جانے نہیں دیں گے. تو اس نے اپنی کزن سمیرہ کو بلایا, ٹھیک ہے. اور اب سمیرہ جو ہے بابا جان سے بات کرنے گئی ہے اور وہ اس وقت اسٹڈی میں موجود تھی, ٹھیک ہے. اب آگے سے سٹارٹ کرتے ہیں. حالانکہ وہ سوچ کر آئی تھی کہ اسے ان سے کیا کہنا ہے, پھر بھی بری طرح گھبرا رہی تھی. کون گھبرا رہی تھی؟ سمیرہ, ٹھیک ہے. بابا جان کی شخصیت ایسی تھی کہ سامنے والا خواہ ہی نروس ہو جائے, اور سمیرہ کے پاس تو نروس ہونے کی وجہ بھی تھی. السلام علیکم پھپھا جان, اس نے تھوک نکل کر سلام کیا. ٹیبل کے دوسری طرف بیٹھے بابا جان نے اپنے سامنے کھلا زمینوں کے حساب کتاب کا رجسٹر بند کیا اور سمیرہ کو اپنی زیرک نگاہوں کی گرفت میں لے کر بولے, وعلیکم السلام, بیٹھو بیٹا. سمیرہ ایک کرسی پر ٹک گئی تو انہوں نے کہا, کیسی ہو اور گھر میں سب خیریت ہے؟ جی پھپھا جان, اللہ کا شکر ہے. پھر انہوں نے تو اتنی صبح اس کی آمد پر کوئی سوال نہیں کیا تھا مگر وہ خود ہی بتانے لگی. 8 بجے ملیحہ کا فون آ گیا تھا, کہنے لگی جلدی سے گھر آ جاؤ. یہاں آ کر اس کی شادی کا پتہ چلا تو میں نے سوچا آپ کو مبارکباد دے دوں. تمہیں بھی مبارک ہو. خیر مبارک, لیکن پھپھا جان شادی کی تیاری بھی تو کرنی ہے, دن بھی تو کتنے تھوڑے ہیں. ملیحہ نے فون پر بتا دیا ہوتا تو میں امی اور چاچی جان کو بھی ساتھ لے آتی. اب سوچ رہی ہوں کہ آج ہی اسے اپنے ساتھ شاپنگ پر لے جاتی ہوں. کل امی آ جائیں گی تو باقی کی شاپنگ ان کے ساتھ کر لیں گے. ٹھیک ہے. وہ اسے گہری نظروں سے کھوج رہے تھے اور سمیرہ کی ہتھیلیاں تک پسینے سے بھیگ گئیں. تو میں ملیحہ کو اپنے ساتھ لے جاؤں؟ اس نے پوچھا. ہاں لے جاؤ, اور ڈرائیور کے ساتھ جانا. میں ابھی کسی سے کہہ کر گاڑی تیار کروا دیتا ہوں. جی پھپھا جان, وہ سعادت مندی سے گردن ہلا کر اٹھی اور جانے لگی. سمیرہ, بابا جان نے اسے آواز دی. جی پھپھا جان. وہ ایک دم ڈر کر پلٹی. خریداری کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے بیٹا, انہوں نے کہا. پھر دراز میں سے ہزار کے نوٹوں کی 2 موٹی گڈیاں نکال کر ٹیبل پر رکھ دیں. سمیرہ نے آگے آ کر وہ گڈیاں اٹھا لیں. پر خیال رہے شام 7 بجے سے پہلے تم دونوں گھر پہنچ جاؤ. شام کو ملیحہ اور نور الہدیٰ کی منگنی کی تقریب ہے. میں نے افتخار سے فون پر بات کر لی ہے, وہ سب لوگوں کو لے کر شام میں آ جائے گا. سمیرہ کا جی چاہا سامنے والی دیوار پر جا کر زور سے سر مارے, مگر ضبط سے مسکرا کر اللہ حافظ کہتی وہ مڑ گئی. اس کے جانے کے بعد بابا جان نے ریسیور اٹھایا اور کوئی نمبر ڈائل کرنے لگے. ملیحہ کے کمرے میں آ کر سمیرہ نے سانس چھوڑتے ہوئے خود کو ریلیکس کیا. پھر ملیحہ کو دیکھا جس نے اس کے کہنے کے باوجود کپڑے نہیں بدلے تھے اور ابھی تک اس جارجٹ کی بلیک ساڑی میں تھی. بس اتنا تھا کہ اس نے اوپر سے میرون شال اوڑھ لی تھی, البتہ منہ ہاتھ دھو کر بال بنا لیے تھے. سمیرہ نے اسے غنیمت سمجھا. جب وہ گاڑی میں بیٹھ چکیں تو سمیرہ نے اسے اطلاع دی. شام کو تمہاری منگنی ہے, پھپھا جان سب رشتہ داروں کو فون کر کے بتا چکے ہیں. مجھ سے بھی کہا ہے کہ شام 7 بجے تک تمہیں گھر لے کر آ جاؤں. ملیحہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی. قصر فاروقی سے نکل کر مین روڈ پر آ گئی تھی. اس روڈ پر آگے جا کر ایک ذیلی سڑک تھی. لائبریری اسی سڑک پر واقع تھی. مین روڈ پر آتے ہی وہ لوگ ٹریفک جام میں پھنس گئے. سمیرہ نے ڈرائیور سے کہا, ذرا جا کر معلوم تو کرو ٹریفک کیوں رکا ہوا ہے. ڈرائیور, جی اچھا کہہ کر اتر گیا. کچھ دیر بعد ہی وہ واپس آ گیا. اپنی سیٹ پر آ کر اس نے پلٹ کر کہا, کچھ دیر لگ جائے گی. آگے کسی موٹر سائیکل سوار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. ایمبولینس وغیرہ تو پہنچ گئی ہیں. زخمی کو ہسپتال بھیج کر پولیس اپنا باقی کا کام نمٹا کر راستہ کھول دے گی. بار بار بے چینی سے پہلو بدلتی ملیحہ سمیرہ سے بولی,
یہ ٹریفک تو جانے کب کھلے گا، لائبریری کا یہاں سے زیادہ فاصلہ بھی نہیں ہے، میں پیدل نکلتی ہوں۔ ٹھیک ہے، سمیرہ نے اختلاف نہیں کیا۔ پھر ملیحہ نے ڈرائیور کی طرف رخ کیا۔ تم سمیرہ کو گھر چھوڑ کر واپس چلے جانا، میں خود ہی آ جاؤں گی۔ اور کار سے اتر کر گاڑیوں کے بیچ میں سے گزرتی فٹ پاتھ پر آ گئی۔ تیز قدموں سے چلتے ہوئے آگے جا کر اس نے ایک نظر سڑک پر ڈالی جہاں سے بہت لوگ بھیڑ کی شکل میں جمع تھے اور کسی شخص کو اسٹریچر پر ڈال کر ایمبولینس میں چڑھایا جا رہا تھا۔ رش اس قدر تھا کہ ملیحہ صرف زخمی کے پیر ہی دیکھ سکی۔ لائبریری پہنچ کر ملیحہ نے اندر کا ایک چکر لگایا، پھر باہر آ گئی۔ اسے وجدان کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ ابھی 10 بجنے میں تو آدھا گھنٹہ باقی ہے، اس نے خود کو تسلی دی اور وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگی۔ پر اس کا انتظار ہی رہا۔ 10 بجے تک تو ملیحہ اپنے اضطراب کو دباتی رہی، لیکن 10 بجتے ہی اس کی بے چینی اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ آپ کا انتظار میں نے ہر روز کیا ہے۔ اس وقت تو یہ سن کر ملیحہ نے کچھ محسوس نہیں کیا تھا، مگر اب سمجھ آ رہا تھا انتظار کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ گیٹ پر نظر جمائے اس کی آنکھیں پتھرانے لگیں۔ جانے کتنا وقت بیت گیا تھا، کوئی اس سے پوچھتا تو کہہ دیتی صدیاں بیت گئی ہیں۔ گیٹ پہ کھڑا واچ مین اور آتے جاتے لوگ اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ سب کچھ فراموش کیے بس وجدان کے آنے کی دعا مانگتی رہی۔ 5 بجتے ہی وہ بے چین سی اٹھ کھڑی ہوئی۔ لائبریری کے دوسری جانب ایک جنرل اسٹور تھا۔ ملیحہ سڑک کراس کرتی اسٹور میں گھس گئی۔ ہیلو، چوتھی بیل پر فون ریسیو کیا گیا۔ سمد، آواز پہچان کر ملیحہ کے ہونٹ بے آواز ہلے۔ اس وقت وہ سمیرہ کے علاوہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سمیرہ کو بلا دیں، اس نے جلدی سے کہا تو اسے ہولڈ کرنے کو کہا گیا۔ ہیلو، کچھ دیر بعد ایئر پیس پر سمیرہ کی آواز ابھری۔ سمیرہ، اتنا بولنے میں ہی ملیحہ کا گلا رند گیا اور اس ڈر سے کہ وہ رو نہ پڑے ملیحہ خاموش ہو گئی۔ سمیرہ اس کی آواز پر حیران اور پھر خاموشی پر پریشان ہو اٹھی۔ ملیحہ، یہ تم ہو؟ خاموش کیوں ہو گئی؟ پلیز بتاؤ، سب ٹھیک تو ہے؟ کچھ ٹھیک نہیں ہے، سمیرہ دہل گئی۔ ہوا کیا ہے؟ ملیحہ نے اس کی بات کی انسنی کرتے ہوئے کہا۔ مجھے وجدان کا ایڈریس چاہیے۔ اب چپ ہونے کی باری سمیرہ کی تھی۔ قدرے توقف کے بعد اس کی آواز آئی۔ وجدان نہیں آیا؟ پھر اس نے کہا، تم ایسا کرو، چاچو کے آفس فون کرو، وہیں ہوگا۔ تمہیں فون کرنے سے پہلے وہاں فون کیا تھا، پر وہ کئی مہینے سے آفس نہیں آ رہا۔ تو کورٹ میں ہوگا، تم نے معلوم کیا؟ جب وہ آفس چھوڑ چکا ہے تو کورٹ میں کیا کرے گا؟ ویسے بھی کورٹ 4 بجے بند ہو جاتا ہے اور اس وقت 5 بج رہے ہیں، ملیحہ نے جھنجھلا کر کہا تھا۔ اوہ سوری، سمیرہ کو احساس ہوا کہ اس کے سوال ملیحہ کو زج کر رہے ہیں تو فوراً سنبھل کر بولی، اچھا ایڈریس نوٹ کرو۔ 1 منٹ۔ ملیحہ نے اپنے بیگ سے پین اور پاکٹ سائز ڈائری نکالی اور ایڈریس نوٹ کرتے ہی فون رکھ کر دکاندار کو پیمنٹ کرتی وہ باہر آ گئی۔ سڑک کے کنارے ایک خالی ٹیکسی تھی۔ ملیحہ تیزی سے دروازہ کھول کر ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ مسافر کے انتظار میں اسٹیئرنگ پر سر رکھے اونگتے ڈرائیور نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ بی بی کدھر جائیں گی؟ ملیحہ نے ہاتھ میں پکڑا کاغذ دیکھا اور بولی، PECHS کالونی۔ وہ یہاں تک تو آ گئی تھی، پر اب اس ڈبل سٹوری بنگلے کے گیٹ کے سامنے کھڑی سوچ رہی تھی کہ اگر گیٹ وجدان کے علاوہ کسی اور نے کھولا تو کیا کہہ کر اسے بلوائے گی۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ملیحہ نے سر جھٹک کر نیم پلیٹ پڑھتے ہوئے ایڈریس کی تصدیق کی، پھر بیل بجا دی۔ دوڑتے قدموں کی آواز سنائی دی تھی، پھر گیٹ کھل گیا۔ سبز آنکھوں والی لڑکی کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ کسی اور کی آمد کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی، اور شاید اسی لیے اس نے بنا پوچھے دروازہ کھول دیا تھا اور اب ملیحہ کو دیکھ کر سپٹپا گئی۔ آپ کون ہیں؟ ملیحہ اس سوال پر گھبرا سی گئی، پھر اس نے ہاتھ میں دبی چٹ اس کی طرف بڑھائی۔ یہ ایڈریس آپ کے گھر کا ہے؟ لڑکی نے چٹ لے کر ایڈریس دیکھا، پھر اسے واپس کرتے ہوئے کہا، ایڈریس تو یہی ہے، پر آپ کو کس سے ملنا ہے؟ وجدان مصطفیٰ سے۔ کیا وہ گھر پر ہیں؟ ملیحہ نے کوشش کی کہ اپنا لہجہ نارمل ہی رکھے، پر سوال ہی ایسا تھا جس پر لڑکی کا چونکنا لازم تھا۔ آپ کون ہیں اور وجدان سے کیوں ملنا چاہتی ہیں؟ میرا نام ملیحہ فاروقی ہے،
پلیز آپ وجدان کو بلا دیجیے، میرا ان سے ملنا بہت ضروری ہے۔ اس لڑکی کی آنکھوں سے اچانک ہی تنفر جھلکنے لگا، پھر وہ کاٹدار لہجے میں بولی، وجدان گھر پر نہیں ہے، اور جھٹکے سے گیٹ بند کرنے لگی تو ملیحہ نے ہاتھ رکھ کر اسے روکتے ہوئے پوچھا، ایک منٹ، کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کہاں گئے ہیں اور کب تک آئیں گے؟ نہیں، وہ ایک لفظ بول کر ملیحہ کا چہرہ دیکھنے لگی جو بیگ سے پین نکال کر اس کاغذ کے پیچھے کچھ لکھنے لگی تھی۔ وجدان جیسے گھر آئیں ان سے کہیے گا اس نمبر پر مجھ سے بات کر لیں۔ ملیحہ نے کاغذ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ لڑکی نے کاغذ اس کے ہاتھ سے لے کر گیٹ بند کر دیا۔ ملیحہ نے دیوار کا سہارا لیا ورنہ گر پڑتی۔ گھر بھی نہیں ہے، آفس میں بھی نہیں ہے، تو پھر کہاں چلا گیا؟ لائبریری کیوں نہیں آیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ بھول گیا ہو؟ خود کلامی کے جواب میں وجدان کی آواز اس کے کانوں میں گونج گئی، جب سے آپ کو حفظ کیا ہے خود کو بھول گیا ہوں۔ ایک ٹھیس سی اٹھی تھی جس کو دباتے وہ ٹیکسی میں آ بیٹھی۔ آرٹس کونسل چل ہو۔ ملیحہ نے کل اپنی پینٹنگ عشق آتش وجدان کو گفٹ کر کے نمائش سے ہٹوائی تھی، اور یہ بات وجدان کے علم میں بھی تھی۔ ملیحہ اس امید پر آرٹس کونسل آئی تھی کہ شاید وجدان پینٹنگ لینے وہاں آیا ہو، مگر وہ وہاں بھی نہیں ملا۔ ملیحہ نے اپنے فون نمبر کے ساتھ وجدان کے نام میسج چھوڑا اور نمائش والے پورشن میں آ گئی، اس امید پر ایک ایک شخص کا چہرہ دیکھتی رہی کہ شاید وہ وجدان ہوگا، مگر اس کی نگاہیں نامراد لوٹ آئیں۔ ڈرائیور کو واپس لائبریری چلنے کا کہتے ہوئے اس نے ریسٹ واچ پر نظر دوڑائی تو 6:45 ہو رہے تھے۔ اسے گھر سے نکلے 8 گھنٹے سے زیادہ بیت چکے تھے۔ کیا آپ اپنے 24 گھنٹوں میں سے ایک پل مجھے نہیں دے سکتی؟ اس وقت وجدان کے لہجے میں جتنی التجائیں تھیں اس سے زیادہ اس وقت ملیحہ کے چہرے پر رقم تھیں۔ لائبریری پہنچ کر ملیحہ نے ایک ہال کا چکر لگایا۔ وجدان کو نہ پا کر وہ کچھ سوچتے ہوئے واچ مین کے پاس آئی۔ خان صاحب، آپ سے کسی کے بارے میں پوچھنا ہے۔ پوچھو، خان صاحب کی اجازت کے بعد مزید بولی۔ 24-25 سال کا سانولے رنگ کا لڑکا ہے، قد تقریباً 6 فٹ، آنکھوں اور بالوں کا رنگ سیاہ ہے، اور اکثر یہاں آتا ہے۔ کیا صبح یہاں آیا تھا؟ آپ وکیل صاحب کا تو نہیں پوچھتا ہے؟ خان صاحب نے سوچتے ہوئے انداز میں کہا۔ ملیحہ فوراً بولی، ہاں میں انہی کا پوچھ رہی ہوں۔ 2-3 مہینے سے روز آتا ہے، پر آج نہیں آیا۔ آپ کو یقین ہے وہ نہیں آئے؟ ملیحہ کی بات پر وہ ہنسنے لگے۔ کیا بات کرتا ہے جی، صبح سے ہم ادھر بیٹھا ہے، آتا تو ہم کو دکھتا نہیں۔ وہ اتنے یقین سے کہہ رہا تھا کہ ملیحہ کو اس کی بات ماننی پڑی۔ وہ ڈگمگاتے قدموں سے سیڑھیوں تک آ گئی۔ میں سارا دن آپ کا انتظار کروں گا، ایک سرگوشی کہیں آس پاس سنائی دی تو ملیحہ نے تڑپ کر کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اس کا ضبط ٹوٹ رہا تھا۔ اس نے سیڑھیوں پر بیٹھ کر سر گھٹنوں پر رکھ لیا۔ 6:30 بجے جب ملیحہ نے قصر فاروقی میں قدم رکھا، وہ اپنا یقین ہار چکی تھی، اور اس ہار کا چہرہ ڈرائنگ روم میں موجود کوئی شخص نہ دیکھ لے، اس لیے وہ پچھلی طرف ہال کے دروازے سے اندر آئی۔ بہادر، میرے لیے کوئی فون تو نہیں آیا تھا؟ پاس سے گزرتے بہادر کو روک کر اس نے پوچھا۔ نہیں بی بی صاحب، پر آپ کہاں چلی گئی تھیں، وہ بھی آج کے دن؟ ملیحہ کی آخری امید بھی ختم ہو گئی۔ وہ بہادر کو جواب دیے بغیر اپنے کمرے میں آ گئی۔ ٹھنڈے یخ پانی سے منہ دھوتے ہوئے اس نے آنسوؤں کے ہر نشان کو بے دردی سے رگڑ ڈالا۔ پھر تولیے سے چہرہ خشک کرتی وہ ڈریسنگ روم میں آ گئی۔ الماری کے دونوں پٹ کھولے، وہ باری باری ہر سوٹ کا جائزہ لے رہی تھی۔ پھر بہت سوچ کر اس نے پیچ کلر کے ڈریس کو نکالا تو نظر اس کے پیچھے لٹکتے سوٹ پر ٹھہر گئی۔ پنک کلر کے چوڑی دار پاجامے پر سفید قمیص تھی، جس پر پنک رنگ کے موتیوں سے گلے اور قمیص کی ہاف سلیوز پر نفیس کام بنا ہوا تھا۔ پنک اینڈ وائٹ کنٹراسٹ دوپٹے کو ہاتھ میں لیتے ہوئے اسے کچھ یاد آیا۔ تم سفید رنگ مت پہنا کرو، اس رنگ میں اتنی پیاری لگتی ہو کہ ڈر لگتا ہے نظر نہ لگ جائے۔ نظر تو لگ چکی، نور الہدیٰ، اب کس بات کا ڈر ہے؟ اس نے سوچا اور وہی سوٹ باہر نکال لیا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی، ہونٹوں پر پنک کلر کی لپسٹک کی تہہ جما لی۔ ملیحہ زندگی میں پہلی بار اتنے اہتمام سے تیار ہوئی تھی۔ دونوں کلائیوں میں بھر بھر کر وائٹ اور پنک چوڑیاں ڈال کر اس نے کانوں میں چاندی کے آویزے پہنے، پھر بیڈ پر آ بیٹھی۔
جھک کر سینڈل پاؤں میں ڈال کر اس نے بیڈ سے دوپٹہ اٹھا کے شانوں پر پھیلایا۔ کھلے بالوں کو ایک ہاتھ سے سنوارتے ہوئے اس کی نظر آئینے میں نظر آتے اپنے ہی عکس پر پڑی تھی۔ آج کی تاریخ میرے لیے روشنی، رنگ اور امید تینوں ختم ہو چکے ہیں، لیکن نور الہدیٰ فاروقی، انہیں آپ کی زندگی میں ہمیشہ رہنا چاہیے، اس نے کہا تھا اور کمرے سے نکل گئی۔ ڈرائنگ روم کے دروازے پر قدم رکھتے ہی ملیحہ کی نظر بلیک پینٹ پر میرون شرٹ پہنے نور الہدیٰ پر پڑی۔ اسی پل نور الہدیٰ نے بھی دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ نور الہدیٰ کی آنکھوں کی وہ چمک ملیحہ کے لیے نئی تھی۔ اس نے پلکیں جھکا لیں۔ باقی لوگ بھی ملیحہ کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ پل بھر میں اس کی کزنز نے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا تھا، مگر سمیرہ اٹھ نہیں سکی۔ کسی معجزے کی امید کرتے کرتے ملیحہ کو دیکھ کر اسے احساس ہوا تھا کہ معجزے اب نہیں ہوتے۔ وہ سمجھ گئی کہ ملیحہ وجدان سے نہیں مل سکی۔ حد کرتی ہو بیٹا، آج کے دن شاپنگ پر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب دیکھو ذرا، سب آئے بیٹھے ہیں، اور تو اور دولہا بھی موجود ہے، پر دلہن شادی کی شاپنگ کرنے گئی ہوئی ہے۔ بڑی ممانی نے اسے دیکھ کر کہا تو ملک ناصر اس کے بولنے سے پہلے بول پڑے۔ چھوڑیے بھابھی، اب باتوں میں مزید کیا وقت گنوانا، آؤ بیٹی رسم کر لی جائے۔ آخر میں وہ ملیحہ سے بولے تھے۔ ملیحہ نے قدم بڑھایا تو سمیرہ ایک دم اس کے کان کے پاس آ کر بولی، انکار کر دو، ہم سب تمہارا ساتھ دیں گے۔ کس بڑھتے پر؟ ملیحہ نے اس کی طرف دیکھ کر زہر میں بھجی سرگوشی کی اور آگے بڑھ گئی۔ کسی نے اسے بازو سے پکڑ کر نور الہدیٰ کے پہلو میں بٹھا دیا تھا۔ پھر بابا جان کی اجازت سے نور الہدیٰ نے اس کے بائیں ہاتھ کی انگلی میں اپنے نام کی انگوٹھی پہنا دی۔ کھانے کے بعد جب مہمان رخصت ہونے لگے تو ملیحہ سمیرہ کے گلے لگ کر عاجزی سے بولی، آج رک جاؤ سمیرہ۔ سمیرہ حامی بھر لیتی، پھر اس نے آفاق کو دیکھا جو اشارے سے منع کر رہا تھا، تو وہ مجبور ہو گئی۔ آج تو نہیں رک سکتی، مگر کل میں صبح سے ہی آ جاؤں گی، اس نے ملیحہ کو خود سے الگ کرتے ہوئے کہا۔ اپنا خیال رکھنا۔ پھر ملیحہ کا گال چوم کر وہ گاڑی میں جا بیٹھی۔ پورچ میں اب صرف وہ، بابا جان اور نور الہدیٰ رہ گئے تھے۔ ملیحہ ان دونوں کی طرف دیکھے بنا ہی پلٹ کر اندر چلی گئی۔ وہ ہال میں آئی تو اپنے کمرے کی سیڑھیاں چڑھنے کی بجائے کھلے دروازے سے لان میں آ گئی۔ ننگے پاؤں چہل قدمی کرتے ہوئے ملیحہ کے پیروں کے نیچے بھیگی گھاس کا نرم قالین بچھا تھا، لیکن ملیحہ تو یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے پاؤں سلگتے انگاروں پر ہوں۔ اس احساس کے باوجود اس نے ٹہلنا بند نہیں کیا۔ برداشت کے راستوں پر ایک ایسا موڑ آتا ہے جہاں پہنچ کر درد بہت بے درد ہو جاتا ہے، اور اسی انتہا پر پہنچ کر صبر کی چادر اوڑھے انسان ایسی کیفیت سے گزرتا ہے جہاں سوال قرار کا نہیں، بے قراری کا ہو جاتا ہے۔ پھر جتنا درد بڑھتا ہے اتنا سکون ملتا ہے۔ ملیحہ بھی خود اذیتی کی اس کیفیت سے گزر رہی تھی۔ چکر کاٹ کر بار بار پلٹتے ہوئے ایک بار پلٹی تو نور الہدیٰ سامنے تھے۔ اچھی خاصی ٹھنڈ ہے اور تم یوں ننگے پاؤں گیلی گھاس پر چل رہی ہو، کوئی شال وغیرہ بھی نہیں لی، بیمار پڑ جاؤ گی۔ سہانی شام تھی اور محبوب نظروں کے سامنے۔ نور الہدیٰ کو شاید کچھ اور کہنا چاہیے تھا، پر وہ اسے روکے بغیر نہ رہ سکے۔ ایک بے معنی جی بول کر ملیحہ ان کے برابر سے گزرتی سیڑھیوں پر بیٹھ کر سینڈل پہننے لگی۔ سینڈل پہن کر اس نے اندر کی طرف قدم بڑھائے ہی تھے کہ نور الہدیٰ نے اچانک ہی پوچھ لیا، تم خوش ہو؟ دوسری سیڑھی پر رکھا ملیحہ کا پاؤں اپنی جگہ جم گیا۔ وہ سنبھلی، پھر پلٹ کر انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ خوش ہیں؟ نور الہدیٰ نے آنکھیں بند کر کے ہوا میں پھیلی تازگی کو سانس کے ساتھ اپنے اندر اتارتے ہوئے کہا، بہت۔ تو سمجھے میں بھی خوش ہوں۔ وہ قصداً مسکرائی۔ نور الہدیٰ نے اس کی طرف دیکھا اور پاس چلے آئے۔ میں جانتا ہوں تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا کہ میں پہلی ہی نظر میں اپنا ہر احساس تمہارے نام کر چکا ہوں۔ ملیحہ کے لیے یہ سچ مچ انکشاف تھا، مگر اس کے اعصاب پہلے ہی اس قدر ٹوٹ چکے تھے کہ وہ حیران بھی نہ ہو سکی، بس انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ ہاں ملیحہ، یہ میری زندگی کا سب سے بڑا سچ ہے کہ میرا دل جب بھی دھڑکتا ہے تو شدت کے ساتھ یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے، اور یہ محبت مجھے زندگی کی طرح عزیز ہے۔ لیکن ایک چیز ہے جو مجھے اپنی زندگی سے اور اپنی محبت سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ جانتی ہو وہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے پوچھا۔
ملیحہ اب بھی خاموش کھڑی بس انہیں دیکھتی ہی رہی۔ تمہاری مسکراہٹ اس دن یاد ہے جب میں اور بابا جان وہاں لان میں بیٹھے تھے؟ انہوں نے دو لان چیئرز کی طرف اشارہ کیا جن کی سفیدی اندھیرے میں چمک رہی تھی۔ ملیحہ نے یوں ہی سر گھما کر دیکھا۔ وہ کہہ رہے تھے، انہوں نے مجھ سے پوچھا ملیحہ سے شادی کرو گے؟ تو میں نے ان سے کہا تھا آئی لو ہر، لیکن میں ملیحہ سے شادی صرف اس صورت میں کروں گا اگر ملیحہ کو اعتراض نہ ہو۔ ملیحہ کو کچھ دن پہلے کا وہ منظر یاد آ گیا اور نور الہدیٰ کا جملہ بھی، میں ملیحہ کی خوشی کی خاطر اپنا دکھ بھی سہ سکتا ہوں۔ وہ غائب دماغ کھڑی تھی کہ اچانک ہی نور الہدیٰ نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ ملیحہ نے ان کی طرف دیکھا۔ وہ اس کے بائیں ہاتھ کو تھام کر اس کی انگلی میں پڑی انگوٹھی کے ڈائمنڈز کو انگوٹھے سے ذرا چھو کر بول رہے تھے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا مگر تم میرے ساتھ اپنی زندگی گزارنے والی ہو، اور اس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ اگر تمہارا ذہن مجھے اس رشتے کے ساتھ قبول کر سکے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہ کر سکے تو زبردستی نہیں ہے۔ وہ بولتے ہوئے ایک پل کو چپ سے ہو گئے، پھر اس کا ہاتھ چھوڑ کر بولے، تم جب چاہو میرا ساتھ چھوڑ کر جا سکتی ہو۔ مجھے کہیں نہیں جانا ہادی بھائی، فوراً ہی اس کی زبان سے نکلا تھا، اور فوراً ہی اسے اپنی غلطی کا احساس بھی ہو گیا اور سنبھل کر بولی، رشتے جب بنائے جاتے ہیں نور الہدیٰ تو انہیں نبھایا کرتے ہیں، توڑا نہیں کرتے۔ نور الہدیٰ کو ایک دم ہی اپنا آپ ہلکا پھلکا لگنے لگا۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے اس پل کا انتظار کرنے کی اجازت ہے جب تم ایک نئے رشتے سے میری زندگی میں قدم رکھو گی۔ ان کی نگاہوں سے جھلکتی محبت ملیحہ سہ نہیں پائی اور اچانک ہی مڑ کر اندر آئی اور سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ نور الہدیٰ اس انداز کو اس کی ادا سمجھ کر مسکرانے لگے تھے۔ سائنس کہتی ہے کائنات میں موجود ہر شے کی بنیاد آکائی ہے۔ ہمارے جسم کو ہی دیکھ لیا جائے، لاکھوں کروڑوں خلیوں سے بنا ہمارا جسم ایک خلیے سے شروع ہوتا ہے۔ مادے کی شروعات ایٹم سے ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ اربوں خربوں میل پر پھیلی اس کائنات کو اگر ریورس پروسیس میں ڈال دیا جائے تو یہ پوری کائنات محض ایک نقطے میں سمٹ جائے گی۔ مجھے سائنس کے اس نظریے پر کوئی اعتراض نہیں، مگر میری زندگی میں یہ قانون کمزور پڑنے لگتا ہے، کیونکہ میری زندگی کی بنیاد آکائی نہیں بلکہ ایک تکون ہے، ایک ایسی تکون جس کے ہر زاویے کی پیاس 60 ڈگری ہے، یعنی ہر زاویے کی پیمائش برابر ہے اور کسی بھی طرح ان تینوں زاویوں میں امتیاز نہیں کیا جا سکتا۔ اس تکون کے ایک سرے پر بابا جان کھڑے ہیں۔ بابا جان کا اور میرا رشتہ شیشے اور پتھر کا رہا ہے۔ شیشہ اپنی جگہ قائم رہے اس لیے پتھر سے فاصلہ ضروری ہے۔ اسی لیے میں ان کے پاس جانے سے ہمیشہ گھبراتی رہی کہ کہیں چوٹ نہ کھا بیٹھوں۔ میرا ڈر کیسا سچا تھا۔ تکون کے دوسرے سرے پر نور الہدیٰ ہیں۔ ہادی بھائی نے میری زندگی کے ہر خلا کو بھر دیا۔ بنا مانگے انہوں نے مجھے وہ سب کچھ دے دیا جو مجھے کبھی کسی سے نہیں ملا تھا۔ انہوں نے مجھے چاہا بھی تو اپنے لیے نہیں بلکہ میرے لیے چاہا، ایک دم خالص اور بے غرض محبت، اور بدلے میں کبھی کچھ نہیں مانگا۔ لیکن اگر وہ نہیں مانگیں گے تو کیا میں دوں گی نہیں؟ تکون کے تیسرے کونے میں کھڑا تیسرا شخص وجدان مصطفیٰ ہے۔ وجدان مصطفیٰ میری ذات کا آئینہ، میرے یقین کا چہرہ، مگر آج اس چہرے کے نقوش دھندلا رہے ہیں۔ اب سوال پانے اور کھونے کا نہیں، اب سوال میرے اعتبار کا ہے۔ بابا جان، نور الہدیٰ اور وجدان، ایک تکون کے تینوں کونوں پر کھڑے تین لوگ، وہ تین لوگ جنہیں میں نے ٹوٹ کر چاہا، اور ان میں سے کوئی ایک بھی اگر میری زندگی کے منظر نامے سے ہٹا تو اس آدھی ادھوری زندگی کو جینا مشکل ہو جائے گا۔ مگر میں یہ بھی جان چکی ہوں کہ یہ تینوں کبھی ایک ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ بابا جان، نور الہدیٰ اور وجدان، وہ تین لوگ جنہیں میں نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ محبت کی، اور میری زندگی کے سب سے کٹھن موڑ پر وہ تینوں ہی مجھے اکیلا چھوڑ گئے۔ مجھے کسی کے ساتھ کی ضرورت ہے، میرا ساتھ کون دے گا؟ دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ ملیحہ نے ڈائری لکھنا چھوڑ کر آواز لگائی، دروازہ کھلا ہے، آ جاؤ۔ اس آواز کے ساتھ ہی بہادر کمرے میں آیا تھا۔ کہو کیا بات ہے؟ ملیحہ نے پوچھا۔ بی بی صاحب، آپ کے لیے فون آیا ہے۔ ملیحہ کی نگاہوں میں زمان و مکان گھوم گئے تھے، یہاں تک پہنچ کر ڈائری خاموش ہو گئی تھی۔ تانیہ نے فوراً اگلا صفحہ پلٹ کر دیکھا اور پھر باقی کے سارے ورق پلٹ کر دیکھ لیے۔ ہر ورق
سادہ تھا۔ تانیہ نے کھڑکی سے باہر آسمان کو دیکھا جس پر روشنی دھیرے دھیرے بکھرتی جا رہی تھی۔ پوری رات ڈائری پڑھنے سے اب اس کی آنکھیں بری طرح دکھ رہی تھیں۔ وہ آنکھیں بند کر کے سیدھی لیٹ گئی۔ پچھلی رات انکشافات کی رات تھی۔ وہ گہرے سانس لیتی خود کو اس اعصاب شکن کیفیت سے آزاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ داستان ایک عجیب موڑ پر آ کر رک گئی تھی۔ تانیہ سوچنے لگی، آگے کیا ہوا ہوگا؟ اس رات وہ ٹیلی فون کس کا تھا؟ کیا وجدان کا؟ اس نے کیا کہا ہوگا؟ اور اگر رات کو آنے والا فون وجدان کا تھا تو جب دن بھر ملیحہ اسے ڈھونڈتی رہی تو وہ کیوں نہیں ملا تھا؟ وہ اس دن لائبریری کیوں نہیں آیا تھا؟ اور فون پر کہیں اسے یہ تو نہیں کہہ دیا ہوگا کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، اللہ حافظ، وغیرہ وغیرہ؟ نہیں، اس نے فوراً ہی اپنے قیاس کو رد کر دیا۔ اگر ایسا ہوتا تو ملیحہ پاپا سے شادی کر لیتی اور پاپا سے شادی کے بعد تو اسے قصر فاروقی میں ہی ہونا چاہیے، مگر وہ تو کہیں نہیں ہے، کوئی اس کا نام تک لینا گوارا نہیں کرتا۔ کیا وجدان نے فون پر اپنے نہ آنے کی وجہ بتا کر معذرت کر لی تھی اور اس کے بعد ملیحہ نے دادا جان کے سامنے شادی سے انکار کر دیا ہوگا؟ مگر دادا جان تو فیصلے واپس نہیں لینے والے تھے۔ تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ملیحہ نے ان کی مرضی کے بغیر وجدان سے شادی کر لی ہو، لیکن ایسا ہونا بھی مشکل ہے۔ ملیحہ نے کہا تھا وہ اپنے بابا جان کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گی۔ اپنے دوسرے قیاس کو بھی رد کرتے ہوئے اس نے سوچا اور زچ بھی ہو گئی، لیکن اگر یہ نہیں ہوا تھا، وہ نہیں ہوا تھا، تو آخر ہوا کیا تھا؟ ملیحہ اچانک ہی کہاں گم ہو گئی؟ اس نے آخر کیا کیا تھا جو اس کا ذکر خود اس کے گھر میں ہی بین ہو گیا؟ اور برسوں گزر جانے کے بعد بھی نہ تو اس نے کبھی قصر فاروقی میں قدم رکھا اور نہ کبھی کسی کی زبان پر اس کا نام آیا۔ اور پاپا اور دادا جان کے درمیان موجود خلیج کی شروعات کہاں اور کب سے شروع ہوئی؟ منگنی کی رات تک تو سب ٹھیک تھا، پھر کیوں پاپا دادا جان سے متنفر ہو گئے؟ وہ الجھتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ کیا مشکل ہے؟ میں نے تو سوچا تھا ملیحہ کی ڈائری قصر فاروقی کے رازوں پر سے پردہ اٹھا دے گی، پر اس نے تو اور بھی کئی مہموں کو جنم دے دیا ہے۔ کتنی عجیب سی بات ہے، پاپا جو ماما سے اتنی محبت کرتے ہیں، ماما سے پہلے کسی اور کو چاہ چکے ہیں، مگر پاپا کی محبت تو مکمل ہونے جا رہی تھی، ادھوری کیسے رہ گئی؟ کہانی کی ہر کڑی بیچ سے غائب ہو گئی ہے اور ایسا کوئی نہیں جو بتا سکے کہ حقیقت میں کیا ہوا تھا۔ اس نے گہرا سانس کھینچتے ہوئے خود کو ریلیکس کیا اور ایک نئے رخ پر سوچنے لگی۔ اس کہانی کے 4 ہی بنیادی کردار ہیں جو کہ سچ پر سے پردہ اٹھا سکتے ہیں، مگر 2 کردار تو زبان بندی کر کے عہد پر کار فرما ہیں، تیسرا کردار منظر سے ہی غائب ہے، اور چوتھا کردار اچانک ہی خیال آیا تھا، وجدان مصطفیٰ۔ یہ شخص میرے لیے یقیناً اجنبی ہے، مگر یہ نام نہیں، جسٹس وجدان مصطفیٰ۔ یہ محض میرا اندازہ ہے، مگر تصدیق تو کرنی پڑے گی۔ اے ایس پی شایان مصطفیٰ، میں نے سوچا تھا تم سے دوبارہ کبھی نہیں ملوں گی، لیکن اگر مجھے وجدان مصطفیٰ سے ملنا ہے تو تم سے ایک آخری ملاقات ناگزیر ہو گئی ہے۔ اس نے دل میں کہا۔ دادا جان شام کو آنے والے تھے، لیکن تانیہ رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ وہ ڈائری اٹھا کر دادا جان کے کمرے میں آ گئی اور احتیاط سے ڈائری واپس اسی جگہ پر رکھ دی جہاں سے کل اس نے اٹھائی تھی۔ اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئی۔ وہ آفس جانے کی تیاری کرنے لگی۔ اس نے محسوس کیا تھا آج کل پاپا اس پر کچھ زیادہ ہی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے تانیہ سے تو کچھ کہا نہیں تھا، مگر ان کی نظر اب ہر وقت تانیہ کو کھوجتی رہتی تھی، اور تانیہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی طرف سے کچھ ایسا ہو کہ وہ چونک جائیں۔ آدھے گھنٹے میں تیار ہو کر وہ ڈائننگ ٹیبل پر چلی آئی۔ گڈ مارننگ ماما۔ گڈ مارننگ پاپا۔ روز کی طرح ہی آج بھی دوپٹہ اور فائلز اسے بازو میں دبوچے ہوئے تھے۔ بیگ سمیت باقی سب کچھ ساتھ والی چیئر پر ڈھیر کرتے ہوئے اس نے ہاتھ میں پکڑا موبائل بھی یوں ہی کرسی پر ڈال دیا۔ نظر کا چشمہ پھسل کر ناک کی نوک پر آ ٹکا تھا، جسے نور الہدیٰ نے ہاتھ مار کر صحیح کرتے ہوئے جواباً اسے گڈ مارننگ کہا تھا، اور پھر سے اخبار کے صفحے الٹنے لگے تھے۔ مریم نے کچن کی طرف آواز لگائی، بہادر، تانیہ کے لیے ناشتہ لے آؤ۔ تانیہ ناشتہ کر رہی تھی کہ نور الہدیٰ نے اخبار سائڈ میں ڈالتے ہوئے مریم سے جوس کے لیے کہا۔ پاپا، ویسے آپ کی یہ عادت کافی الگ سی ہے۔ تانیہ چور نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کون سی عادت؟ وہ سمجھی نہیں۔ یہی لوگ
چائے کے ساتھ اخبار پڑھنا پسند کرتے ہیں اور آپ اخبار پڑھ کر جوس پیتے ہیں۔ یہ عادت میری نہیں کسی اور کی تھی۔ ان کے منہ سے یہ اعتراف سن کر تانیہ کو واقعی حیرت ہوئی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ نور الہدیٰ اتنے آرام سے یہ بات کہہ دیں گے، جبکہ اس اعتراف کے پیچھے ایک پردہ، نشے کا نام چھپا ہے۔ آپ نے کیوں اپنا لی؟ یہ عادت کس کی تھی؟ اس نے جان بوجھ کر نہیں پوچھا کہ جواب آنے کی توقع نہیں تھی۔ نور الہدیٰ نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی ہر چیز اپنا لینے کو دل کرتا ہے، یہاں تک کہ عادتیں بھی۔ پاپا، آپ نے کبھی اسموکنگ کی ہے؟ کچھ دیر خاموشی سے ناشتہ کرنے کے بعد اس نے پھر پوچھا۔ اس بار نور الہدیٰ نے کچھ چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تانیہ تھوڑا سا گھبرا گئی۔ اپنی پرتجسس فطرت پر غصہ بھی آیا، مگر اب تو سوال کر چکی تھی۔ انجان سی بن کر آملیٹ کو پلیٹ میں نچاتی رہی۔ تم یہ سوال کیوں پوچھ رہی ہو؟ ایسے ہی، اس نے سرسری سے انداز میں کہا۔ ہم عادتوں پر بات کر رہے ہیں اور اکثر مردوں کو سگریٹ پینے کی عادت ہوتی ہے، بس اس لیے پوچھ رہی ہوں۔ لیکن نور الہدیٰ کو کبھی بھی سگریٹ پینے کی عادت نہیں رہی۔ مریم نے کہا تو نور الہدیٰ بولے، نہیں مریم، میں اسموکنگ کیا کرتا تھا۔ تم اسموکنگ کرتے تھے؟ وہ حیران ہوئی۔ لیکن میں نے تو کبھی تمہارے ہاتھ میں سگریٹ نہیں دیکھا۔ شادی سے کافی عرصہ پہلے میں نے اسموکنگ چھوڑ دی تھی، ورنہ لندن میں رہتے ہوئے اور پھر پاکستان آنے کے بعد بھی میں کچھ عرصے تک چین اسموکر ہوا کرتا تھا۔ اس کا مطلب ہے تم شادی سے پہلے کافی الگ تھے اور شادی کے بعد تم نے بہت سی عادتیں بدل لیں۔ وہ دونوں آپس میں بات کر رہے تھے۔ تانیہ ناشتہ کر چکی تھی۔ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے اس کی نظر ٹیبل پر نور الہدیٰ کے سامنے رکھے ان کے والیٹ پر پڑی۔ وہ ڈائری میں لکھی ہر بات کی تصدیق کر لینا چاہتی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر والیٹ اٹھا لیا اور پھر سرسری سے انداز میں نور الہدیٰ کا شناختی کارڈ نکال کر دیکھنے لگی۔ نام نور الہدیٰ فاروقی، والد کا نام مظہر فاروقی۔ اتنے سامنے کی بات نہ جانے میں نے پہلے کبھی کیوں نوٹ نہیں کی، اس نے سوچا اور کارڈ واپس والیٹ میں ڈال کر والیٹ ٹیبل پر رکھ دیا اور نارمل سے انداز میں چائے پینے لگی۔ نور الہدیٰ اس کی حرکت کو نوٹ کر چکے تھے، مگر مطلب اخذ نہیں کر سکے، اس لیے کچھ پوچھا بھی نہیں۔ وہ اپنا جوس ختم کر چکے تھے، ٹیبل سے والیٹ اور دوسری چیزیں اٹھا کر جانے لگے تو تانیہ بولی، پاپا آج میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، میری گاڑی میں کام نکل آیا ہے، آج ڈرائیور میکینک کے پاس لے جائے گا، مگر میں پہلے فیکٹری جاؤں گا۔ مجھے آفس چھوڑ کر چلے جائیے گا نا پلیز۔ آخر میں اس نے پلیز کو لمبا کھینچا۔ وہ ہنس کر بولے، ٹھیک ہے چلو پھر، آپ گاڑی میں چل کر بیٹھیں، میں بس 2 منٹ میں آتی ہوں۔ وہ بول کر جلدی جلدی چائے پینے لگی۔ باپ کو ڈرائیور بنا دو، نور الہدیٰ نے اس کے سر پر تھپ لگائی اور جانے لگے۔ سنو، شام میں جلدی گھر آ جانا، مریم نے یاد آنے پر پکار کر کہا۔ نور الہدیٰ مسکراتے ہوئے پلٹے اور کرسی پر کونی ٹکا کر جھکتے ہوئے انہیں گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے ذوہمانی انداز میں بولے، کیا بات ہے، آج بڑے عرصے بعد شام میں جلدی گھر آنے کی فرمائش کی ہے؟ تانیہ کو ان کے انداز پر ایک دم سے ہنسی آ گئی۔ اس نے فوراً چائے کا کپ منہ سے دور کیا ورنہ چائے اس کے کپڑوں پر چھلک پڑتی۔ مریم کو نور الہدیٰ کی آنکھوں سے زیادہ تانیہ کی ہنسی نے بلش کر دیا تھا۔ بچوں کا تو خیال کر لیا کرو، وہ آنکھیں نکال کر بولیں۔ بچے اب بڑے ہو چکے ہیں، ان پر کچھ اثر نہیں ہوا تھا۔ مریم زج ہو کر بولی، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں۔ اچھا تو یہ بات ہے۔ وہ جیسے اصل مسئلے کو سمجھ گئے تھے۔ انہوں نے گاڑی کی چابی تانیہ کو پکڑا کر کہا، کپ چھوڑو، چائے آفس میں پی لینا، اور اب تم جا کر گاڑی میں بیٹھو، میں 2 منٹ میں آتا ہوں۔ نور الہدیٰ، میں تمہارا کیا کروں؟ بے اختیار مریم کی زبان سے نکلا اور ہونٹ دبا کر ہنسی روکتی تانیہ چابی پکڑ کر کپ رکھتی اپنا ساز و سامان اٹھا کر باہر بھاگ گئی۔ 2 منٹ بعد جب نور الہدیٰ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھے تو ان کی مسکراہٹ دیکھ کر تانیہ بھی مسکرانے لگی۔ نور الہدیٰ نے اسے مسکراتے دیکھا تو ذرا رعب سے بولے، تم ہنس کیوں رہی ہو؟ وہ بھی ان کی بیٹی تھی، جھجکے بغیر بولی، پاپا آپ نے کبھی نوٹ کیا، ماما شرماتے ہوئے بہت اچھی لگتی ہیں۔ اسے معروف نہ ہوتے دیکھ کر نور الہدیٰ نے بھی رعب ڈالنے کا پروگرام ملتوی کر دیا اور ہنس کر بولے، ہاں مگر وہ شرماتی بہت کم ہے،
خاص طور پر کل رات ڈائری پڑھ لینے کے بعد تانیہ کو نور الہدیٰ کی مریم سے محبت کو دیکھ کر مطمئن بلکہ خوش ہونا چاہیے تھا، مگر نہ جانے کیوں گاڑی اسٹارٹ کرتے نور الہدیٰ کے چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ دیکھ کر وہ اچانک آزردہ سی ہو گئی۔ کیا پاپا کو ملیحہ ذرا بھی یاد نہیں؟ اس نے دکھ سے سوچا تھا۔ شام کو اس کی واپسی ہوئی تو خلاف معمول نور الہدیٰ بھی اس کے ساتھ تھے۔ ان دونوں کے پہنچنے سے پہلے اظہر فاروقی واپس آ چکے تھے اور اب فریش ہو کر لاؤنج میں سب کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ان سے مل کر تانیہ اپنے کمرے میں آ گئی، پھر فریش ہو کر چینج کرنے کے بعد لاؤنج میں آئی تو نور الہدیٰ بھی چینج کر کے وہاں آ بیٹھے تھے، اور اب وہ مریم اور بابا جان تانیہ کی شادی کا ٹاپک لے کر بیٹھے تھے۔ تانیہ کسی رد عمل کے بغیر چپ چاپ دادا جان کے برابر صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کے دونوں بھائی بھی وہاں تھے، مگر ظاہر ہے اس ٹاپک میں ان کے بولنے کی گنجائش کہاں تھی۔ وہ دونوں آرام سے الگ تھلگ بیٹھے ایک دوسرے کے کان میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ تم دونوں نے انصر کے ماں باپ سے کوئی بات نہیں کی؟ بابا جان پوچھ رہے تھے۔ نور الہدیٰ نے جواب دیا، نہیں، مگر شاید وہ اور انتظار نہیں کرنا چاہتے۔ آج تیمور میرے آفس آیا تھا اور ہم سب کو اپنے گھر ڈنر پر بلا رہا ہے۔ کل شام عروسہ آئی تھی، اس نے مجھ سے بھی ڈنر کے لیے کہا تھا۔ صبح میں تم سے یہی کہنے والی تھی، لیکن تم تو مریم نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ نور الہدیٰ صبح کی بات کو یاد کر کے مسکرائے، پھر سنجیدہ ہو کر بولے، ڈنر کے لیے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور وہ لوگ شادی کی بات بھی ضرور کریں گے۔ بالکل، مریم نے تائید کی۔ اب آپ دونوں طے کریں کہ اس بات کا کیا جواب دیا جائے۔ نور الہدیٰ سے پہلے ہی بابا جان ٹوک کر بولے، ہم دونوں یہ بات کیسے طے کر سکتے ہیں؟ یہ تو تانیہ فیصلہ کرے گی اسے انصر سے شادی کرنی بھی ہے یا نہیں۔ میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ اسے بابا جان کے الفاظ پر کبھی بھی حیرت نہیں ہوتی اگر وہ ملیحہ کی ڈائری نہ پڑھ چکی ہوتی، مگر اب وہ حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ بولو تانیہ، تم کیا چاہتی ہو؟ نور الہدیٰ نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ میں کیا چاہتی ہوں؟ وہ ان کے الفاظ پر کھو سی گئی۔ بھلا میں کیا چاہ سکتی ہوں؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ پھر بھی بیٹا، تم نے کچھ تو سوچا ہوگا، وہ اصرار کر رہے تھے۔ تانیہ چپ سی ہو گئی۔ بابا جان نے بھی اسے چپ دیکھ کر ٹوکا، بولو تانیہ، جواب دو۔ اب وہ کیا جواب دے گی؟ آپ نے کیا سنا نہیں، خاموشی نیم رضامندی ہوتی ہے۔ مریم اس کی خاموشی کو اس کا اقرار سمجھ کر مطمئن سی ہو کر بولی تو بابا جان کی روح تک کسی خیال سے کانپ گئی تھی۔ خاموشی صرف رضامندی نہیں ہوتی مریم، کبھی کبھی خاموشی جبراً بھی ہوتی ہے۔ اپنے ساتھ لگا کر تانیہ کی پیشانی چومتے انہوں نے مزید کہا، تانیہ جواب دے گی، اور اپنی زندگی کا فیصلہ وہ اپنے الفاظ میں کرے گی، اس کی واضح رضامندی کے بغیر۔ تم عروسہ یا تیمور سے کوئی بات مت کرنا، بڑوں کے فیصلے بچوں کی زندگی سے بڑے نہیں ہوتے۔ وہ قطعیت سے بولتے تانیہ کے لیے ناقابل برداشت ہو رہے تھے۔ تانیہ نے ہمیشہ اپنے لیے انہیں پرشفقت پایا، مگر وہ اب جانتی تھی کہ خود اپنی بیٹی کے لیے ان کے دل میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ آخر میں ان کی لگتی ہی کیا ہوں، اس نے سوچا، صرف بھتیجے کی بیٹی، اور میری خاموشی کا بھی کتنا خیال ہے۔ لیکن وہ جو ان کی بیٹی تھی، ان کے پیروں پر سر رکھ کر روتے ہوئے فریاد کرتی، ان کا دل نہیں پسیجا؟ کیا دوگلا معیار ہے؟ خوف زدہ انداز میں سوچتے ہوئے وہ ان سے الگ ہو کر دور ہو بیٹھی۔ اسے ایک دم سے احساس ہوا کہ وہ ملیحہ کے حق پر قبضہ جما کر بیٹھی ہے۔ اس نے اپنے چہرے کے تاثرات تو قابو میں رکھے، مگر آنکھوں سے ناگواری جھلک رہی تھی۔ کسی اور نے تو اس کی بیزاری محسوس نہیں کی، مگر نور الہدیٰ نہ صرف محسوس کر چکے تھے بلکہ حیران بھی تھے۔ تانیہ کو تو بابا جان کے ساتھ بیٹھنا بھی دوبھر لگ رہا تھا۔ وہ اٹھی اور اپنے کمرے میں جانے لگی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کے ذہن میں اسپارک ہوا۔ وہ رکی اور مڑتے ہوئے نور الہدیٰ کو دیکھنے لگی۔ آج اسے سمجھ آ گیا تھا کہ کیوں بابا جان کی تانیہ کے لیے محبت نور الہدیٰ کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ میں جان گئی ہوں بابا، آپ ملیحہ کو نہیں بھلا سکے۔ آپ آج بھی اس سے محبت کرتے ہیں، آج بھی اس کی تکلیف آپ کو بے چین کیے ہوئے ہے۔ صبح اس خیال نے اسے افسردہ کر دیا کہ نور الہدیٰ کو ملیحہ یاد نہیں، اور اب اس تصور نے اسے بے چین کر دیا کہ نور الہدیٰ ملیحہ کو نہیں بھولے تھے۔ ادھوری محبت کی یاد کس قدر درد دیتی ہے، یہ مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے، اس نے کرب سے سوچا تھا۔
شایان اپنے فادر کی وجہ سے آج کل کراچی میں ہی تھا اور تانیہ اسے نظر انداز کر رہی تھی، اس لیے وہ دوبارہ وجدان مصطفیٰ کی عیادت کے لیے ہسپتال نہیں گئی، لیکن وہ فائزہ سے ان کی خیریت دریافت کرتی رہتی تھی۔ پھر فائزہ سے ہی اسے پتہ چلا کہ وجدان اب گھر آ چکے ہیں، انہیں میجر اٹیک ہوا تھا۔ تانیہ نے سوچا وہ کچھ دن مزید ریسٹ کر لیں تو ان سے ملنے چلی جائے گی۔ ان کے ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے 2 ہفتے بعد شام میں تانیہ ان سے ملنے ان کے گھر جا پہنچی۔ ڈائری میں جو ایڈریس وجدان کے گھر کا لکھا تھا وہ PECHS کالونی کے کسی بنگلے کا تھا، جبکہ تانیہ اس وقت گلشن اقبال میں تھی۔ پہلے تو تانیہ نے بھی ان 2 الگ پتوں والی بات کو محسوس کیا تھا، پھر اس نے سوچا ایک بار جا کر معلوم کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ گاڑی گیٹ کے باہر پارک کر کے اس نے سرمئی گیٹ والے بنگلے کی بیل بجا دی۔ واچ مین نے چھوٹا دروازہ کھول کر باہر جھانک کر دیکھا اور پوچھا، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ میں شایان کی دوست ہوں، کیا وہ گھر پر ہے؟ جی نہیں۔ گڈ، تانیہ نے دل میں کہا۔ وجدان مصطفیٰ تو ہوں گے؟ جی وہ تو ہیں۔ تو پھر ان سے جا کر کہو میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ وہ جی اچھا کہہ کر چلا گیا تو تانیہ سوچنے لگی، یہاں تک تو آ گئی ہوں، لیکن یہ کیسے پہچانوں گی کہ یہ وجدان مصطفیٰ وہی وجدان مصطفیٰ ہیں یا نہیں؟ خیر دیکھا جائے گا۔ اس نے سر جھٹک کر واچ مین کو دیکھا جو اسے اندر آنے کو کہہ رہا تھا۔ تانیہ گیٹ سے اندر آئی اور پھر ملازم نما کسی لڑکے کی رہنمائی میں لان کے بیچ بنی روش پر چلتی گھر کے اندر پہنچ گئی۔ اسے ڈرائنگ روم میں بٹھانے کا تکلف نہیں کیا گیا بلکہ ملازم اسے لاؤنج میں لے آیا۔ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی تانیہ کی نظر سامنے دیوار پر لگی پینٹنگ پر گئی تھی۔ وہ سیدھی اس پینٹنگ کی طرف آ گئی۔ خشک زمین، بنجر درخت، اگلتا سورج اور وہ درویش منش۔ خوشی سے بے قابو ہوتی تانیہ نے کیپشن پڑھا، عشق آتش، یہ وہی پینٹنگ ہے۔ اوہ میرے خدا، اس کا مطلب ہے میرا اندازہ ٹھیک تھا۔ ملازم اسے چھوڑ کر جا چکا تھا اور وہ بچوں کی طرح خوش ہوتی لاؤنج کے صوفے پر آ بیٹھی، لیکن اسے فوراً ہی اٹھ جانا پڑا۔ پینٹنگ دیکھنے کے چکر میں اس نے کسی اور طرف دیکھا ہی نہیں تھا، مگر اب اس کی نظر لاؤنج کی دیوار پر لگی تصویر پر پڑی تھی۔ وہ چمکتی ہوئی دیوار کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس نے جیسے یقین کرنے کے لیے فریم کے شیشوں کو انگلیوں سے چھوا تھا۔ یہ 100% ملیحہ فاروقی کی تصویر ہے، اس نے کہتے ہوئے غور سے اس تصویر کو دیکھا۔ کالی ساڑی میں ملبوس ملیحہ ایک ہاتھ کھلے بالوں میں الجھائے بے نیازی سے سامنے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اوہ، تو وجدان مصطفیٰ نے آخر آپ سے وہ سب کروا ہی لیا جو آپ کبھی کرنا نہیں چاہتی تھیں، اس نے دل میں کہا۔ السلام علیکم، بھاری مگر پرکشش مردانہ آواز پر تانیہ نے گھوم کر دیکھا۔ اچھی خاصی ڈسٹرکٹ پرسنالٹی تھی، سیاہ بالوں میں سفیدی نے گھل کر ان کا رنگ سرمئی کر دیا تھا۔ سیاہ آنکھوں کی چمک جس نے کبھی ملیحہ کی آنکھوں کو خیرہ کیا تھا اب بجھ چکی تھی، مگر ان کی کشش تانیہ نے اتنے فاصلے کے باوجود محسوس کی تھی۔ ہلکے آسمانی رنگ کے آرام دہ شلوار قمیص میں ان کے دراز سراپے کی وضاحت کم تو ہوئی لیکن ابھی تک ڈھلی نہیں تھی۔ ملیحہ نے اگر ان کی خاطر سب کچھ تیاگ دیا تو اس کی کوئی غلطی نہیں، یہ آج بھی اس قابل ہیں کہ ان کی خاطر تخت و تاج چھوڑ دیے جائیں تو جوانی میں تو عالم ہی کچھ اور ہوگا، انہیں دیکھ کر سوچ رہی تھی۔ وجدان اس کی محویت کو محسوس کر کے ہلکا سا مسکرائے اور کہا، بیٹا اگر تمہارا تھیسس مکمل ہو چکا ہو تو بیٹھ جاؤ۔ آواز واقعی پرکشش ہے، وہ وجدان کی بات پر شرمندہ ہوتے ہوئے بھی سوچنے سے باز نہیں آئی۔ وہ صوفے پر بیٹھ چکی تو وجدان بھی اس کے مقابل بیٹھ گئے۔ سوری انکل، اس نے بات شروع کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، اصل میں حیران ہو رہی تھی، آپ میں اور شایان میں ذرا بھی مماثلت نہیں، حالانکہ اس کے بالوں اور آنکھوں کا رنگ بھی آپ ہی کی طرح بلیک ہے، مگر وہ آپ سے کافی الگ دکھتا ہے۔ وہ مسکرائے اور پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ تانیہ، اس نے جان بوجھ کر اپنے نام کا دوسرا حصہ نہیں بتایا۔ تانیہ بیٹے، چہروں میں شباہت تلاش کرنا تو بس نظروں کا ایک مشغلہ ہی ہے، اب دیکھو تم میں تو کسی کی شباہت نہیں، پھر بھی تمہیں دیکھ کر کوئی یاد آ گیا تھا۔ ملیحہ فاروقی، اس کا انداز جتاتا ہوا تھا، وجدان بھی محسوس کیے بنا نہ رہ سکے۔ کیا کہا؟ ملیحہ فاروقی؟ اس بار اس کا انداز نارمل ہی تھا۔ یہ ملیحہ فاروقی ہے نا؟ اس نے تصویر کی طرف اشارہ کر کے کہا، شایان کی مدر اور آپ کی مسز؟
ہاں یہ ملیحہ ہی ہیں، انہوں نے آہستہ آواز میں کہا۔ مگر تم نے کیسے پہچانا؟ میں نے شایان کے پاس ان کی تصویر دیکھی تھی۔ اب وہ اطمینان سے جھوٹ بول رہی تھی۔ تم شایان سے ملنے آئی ہوگی؟ ایکچولی تو میں آپ سے ہی ملنے آئی تھی، سوچا آپ کی طبیعت کے ساتھ آپ کے دل کا حال بھی معلوم کر لوں۔ دل کا حال کیا بتاؤں، زمانے بیت گئے، اب تو یہ خبر بھی نہیں ہوتی کہ سینے میں دل ہے بھی یا نہیں۔ وہ بہت لائٹ سے انداز میں بات کر رہے تھے، مگر تانیہ کو ان کے ہر انداز میں غیر معمولی پن محسوس ہو رہا تھا۔ ان کی شخصیت میں ایک ٹھہراؤ سا تھا، بالکل ایسا جیسے طوفان گزر جانے کے بعد ساحل بہت خاموش، بہت شانت لگتے ہیں۔ ملازم ٹرالی گھسیٹتا ہوا اندر آیا تھا۔ وجدان نے ٹرالی اپنے سامنے رکوا کر ملازم کو جانے کا اشارہ کیا اور خود چائے بنانے کے لیے پیالیاں سیدھی کرنے لگے۔ چائے میں بناؤں گی انکل، تانیہ نے کہا اور اٹھ کے ان کے پاس سنگل صوفے پر جا کر بیٹھ کر چائے بنانے لگی۔ وجدان خاموشی سے اسے چائے بناتے دیکھنے لگے۔ چائے بنا کر تانیہ نے ایک کپ ان کو تھمایا اور دوسرا اپنے ہاتھ میں لے کر صوفے پر پیچھے ہو کر بیٹھتی گھونٹ بھر کر بولی، آنٹی بھی کیا شایان کے ساتھ گئی ہیں؟ مجھے آئے کافی دیر ہو چکی ہے مگر وہ نظر نہیں آ رہی۔ شایان نے تمہیں بتایا نہیں؟ ان کے استفسار پر حیران ہوتی تانیہ نے کہا۔ کیا نہیں بتایا؟ وجدان ایک پل کو رکے، پھر اسے دیکھ کر بولے، ملیحہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ کیا؟ ایک دم اس کے منہ سے نکلا۔ حیرت کے شدید جھٹکے سے چائے کپ سے چھلک کر اس کے کپڑوں پر گر گئی تھی۔ اس نے فوراً کپ سائڈ میں رکھا اور کپڑے جھاڑنے لگی۔ وجدان نے کچھ ٹیشو پیپر نکال کر اس کی طرف بڑھائے۔ ان سے صاف کر لو۔ تانیہ نے ٹیشو پیپر پکڑ تو لیے مگر کپڑے صاف کرنے کا اسے ہوش ہی نہیں رہا۔ یہ کیا ہو گیا؟ وہ کیوں مر گئی؟ میں تو ان سے ملنے کی خواہش میں یہاں تک آئی تھی، ایسا تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ سکتے کے عالم میں تھی، جیسے کسی بے حد عزیز کی موت کی خبر ملی ہو۔ تانیہ کو خود بھی یہ محسوس کر کے حیرت ہوئی کہ اسے اس خبر پر صدمہ ہوا تھا۔ اس نے اپنا نچلا ہونٹ دبائے رکھا تھا، ورنہ شاید وہ رو پڑتی۔ اسے خود بھی نہیں پتہ تھا کہ ملیحہ اس کے اتنے قریب آ چکی تھی۔ اس کا دھواں دھواں سا چہرہ دیکھ کر وجدان فکر مند سے ہو گئے۔ کنٹرول یور سیلف بیٹا، انہوں نے کہا اور اٹھ کر اس کے پاس آ گئے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے ریلیکس کرنے لگے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا تم اتنی حساس ہو۔ وہ نرمی سے اس کا سر تھپک رہے تھے۔ تانیہ نے بھی خود کو ریلیکس کرنے کے لیے گہرے گہرے سانس لیے، پھر وجدان کی کلائی پر ہاتھ رکھ کر بولی، بیٹھ جائیے انکل، میں اب ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ بیٹھنے کے بجائے وجدان نے ٹیبل پر رکھے جگ سے گلاس میں پانی ڈال کر اسے دیا۔ تانیہ نے گلاس تو تھام لیا مگر ہونٹوں تک لے جانے کی زحمت نہیں کی۔ وجدان واپس اپنی جگہ پر بیٹھ چکے تھے۔ تانیہ نے پلکیں اٹھا کر انہیں دیکھا اور کہا، آئی ایم سوری انکل، میں نے آپ کو پریشان کر دیا۔ پریشان تو کیا ہے تم نے، پر اس میں سوری کہنے والی کیا بات ہے؟ بات تو ہے، انجانے میں ہی صحیح، پر میں نے آپ کو آپ کا دکھ یاد دلا دیا۔ دکھ اور زندگی کا بہت گہرا ساتھ ہے تانیہ، جتنا بھی بچ کر چلو یہ سامنے آ ہی جاتے ہیں، بھلا انہیں کوئی بھول کیسے سکتا ہے؟ تانیہ نے دیکھا وہ ہاتھ پھیلا کے جانے اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں کیا ڈھونڈنے لگے تھے۔ انکل، اس نے وجدان کو پکارا۔ وجدان نے اس کی طرف دیکھا۔ ملیحہ آنٹی کی ڈیتھ کو کتنا عرصہ ہو چکا ہے؟ 27 سال۔ اپنے ہاتھ کو سمیٹ کر مٹھی بناتے ماتھے سے ٹکا کر بولتے ہوئے وہ ایک پل کو بے چین ہوئے تھے۔ 27 سال گزر گئے، تانیہ نے دل میں کہا، پھر زبان سے بولی، شایان تو اس وقت بہت چھوٹا ہوگا۔ وہ اپنے آپ سے چونکے پھر اس کے لفظوں پر دھیان دے کر کہا، شایان کی پیدائش اور ملیحہ کی وفات ایک ہی دن ہوئی تھی۔ تانیہ کو سچ مچ اپنے سامنے بیٹھے شخص پر ترس آنے لگا تھا۔ انکل اب میں چلتی ہوں۔ وہ گلاس رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ آئی تو انکشافات سننے کے لیے تھی، پر جو انکشاف سنا تھا اس نے تانیہ کے دل و دماغ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وجدان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر اسے باہر تک چھوڑنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ دونوں باہر نکلے ہی تھے کہ ایک گاڑی پورچ میں آ کر رکی اور شایان ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر اترتا حیرت سے بولا، تانیہ تم کب آئیں؟ کافی دیر ہو گئی، مگر اب چلوں گی، اللہ حافظ۔ وہ کہیں روک نہ لے اس خیال سے جلدی سے بول کر وہ تیزی سے چلتی گیٹ سے باہر آ گئی اور اپنی گاڑی سٹارٹ کر کے وہ کسی طرف دیکھے بنا سیدھی نکل گئی۔
شایان گاڑی کا دروازہ کھولے ابھی تک گیٹ کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ وجدان بہت غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ پاس آ کر انہوں نے شایان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے متوجہ کیا۔ کیا بات ہے برخودار؟ شایان نے چونک کر انہیں دیکھا اور یوں ہی ہنس دیا، پھر پوچھنے لگا، آپ کو تانیہ کیسی لگی؟ وہ سوچنے لگے، اچھی ہے مگر کچھ جذباتی سی ہے، لیکن کیا فرق پڑتا ہے، کون سا میرا بیٹا جذباتیت میں کسی سے پیچھے ہے؟ ابو، ان کے ہنسنے پر جز ہوتے ہوئے اس نے کار کا دروازہ بند کیا، پھر وجدان کے شانوں پر بازو پھیلائے اندر آ گیا۔ انہیں ان کے بیڈ روم میں چھوڑ کر وہ چینج کرنے کے لیے اپنے روم میں جانے لگا تو وجدان نے اسے روکا۔ میرے پاس آ کر بیٹھو۔ وہ نزدیکی کارپٹ پر بیٹھ گیا اور سر ان کی گود میں رکھ دیا۔ کچھ دیر تک وجدان کچھ بولے بنا ہی اس کے بال سہلاتے رہے، پھر اسے مخاطب کر کے کہا، شایان، مجھے واقعی لگتا ہے تمہیں اب شادی کر لینی چاہیے۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، اس نے وجدان کی گود سے سر اٹھا کر ان کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ تو کوئی لڑکی پسند بھی کی ہے یا یہ کام مجھے کرنا ہوگا؟ لڑکی تو پسند کی ہے ابو۔ اور وہ لڑکی کون ہے؟ بول کر وجدان اس کے منہ سے تانیہ کا نام سننے کا انتظار کرنے لگے۔ شایان ان کا ہاتھ تھام کر بولا، ابو، میں فائزہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، شایان نے کہا اور خاموشی سے کمرے سے باہر آ گیا۔ وجدان اسے جاتا ہوا دیکھنے لگے۔ گائز، یہاں پر آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ کرتے ہیں، اور جانے سے پہلے میری ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کر دیں، ٹھیک ہے؟ اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔